اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کا ترجمہ چل رہا ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہو 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے ایک سا سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ عورتوں کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ داروں مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصہ خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ داروں اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دیا کرو۔ اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو۔ ہاں، اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو۔ پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں کہ یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا۔ اور جو بے مقدروں ہو وہ مناسب طور پر یعنی اقدر خدمت کچھ لیا ہے۔ اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو۔ اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کی نیت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ 13واں رکوع ہے، 10ویں آیت۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اور اگر اولاد میت مرنے والے کی صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3۔ اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ بشرط یہ کہ میت کی اولاد ہو۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ۔ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ۔ اور یہ تقسیم ترک میت کی وصیت کی تکمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا خرچ کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا۔ اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4۔ لیکن یہ تقسیم
وصیت کی تکمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہوں یا قرض کے ادا ہونے کے بعد ذمہ ہو، اور جو مال تم مرد چھوڑ مرے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں سے چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہوں اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کی جائے گی۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض کے بعد بشرط یہ کہ ان سے بہت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے۔ 6واں پارے کی 175 آیت ہے۔ کہہ دو کہ خدا کلالے کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہوں، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والا بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کا بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورت ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 1+1 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں 4 شخصوں کی شہادت لو، اور اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو یہ سزا دو، پھر وہ توبہ کریں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کی وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں، اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کا مرتکب ہو تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں سے بہت کی بھلائی پیدا کر دے۔ اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا۔ بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے، اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد وثاق بھی لے چکی ہیں۔ 5ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔
اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کو سزائے دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا۔ ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام سلام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالیں مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خوں بہا دے۔ اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثوں مقتول کو خوں بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھیں۔ یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ 61ویں آیت ہے، 61ویں آیت۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہوں ان سے نکاح مت کرنا، جہالت میں جو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات ہے اور بہت برا دستور تھا۔ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں، بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ تمہارے صلیبی تمہاری صلیبی بیویوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ صلیبی بیویوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے۔ اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطیہ کہ نکاح سے مقصود رافت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدر نہ رکھیں تو وہ مومن لونڈیوں میں ہی تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لیں، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطیہ کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کرے اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیے۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔
یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہے، اور اگر صبر کر لو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا گرو۔ خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبیعتاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ جو خیدی و ظلم ہے ایسا کرے گا، ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ خدا کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہاری عزت کی مکانوں میں داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں خدا نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کو ہوش مت کرو۔ 121ویں آیت ہے۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی بخشش والا حکمت والا ہے۔ چوتھا رکوع کی 33ویں آیت ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم و مسلط ہیں، اس لیے کہ خدا بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نیت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخواہی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اور اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو پھر زد و کوب کرو، اور اگر فرما برداری ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، اور وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔